یار اس بیچارے سے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ الٹا ہو کے وہ اتنی ٹانگیں کسی کام کی نہیں اس کی، پھر وہ سیدھا نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ اللہ نے دوسری مخلوق کے خوراک کے لیے کیا ہوتا ہے، ورنہ لال بیگ کس کو قریب آنے دے. تو جیسے ہی مکوڑا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ چپکے سے کھا لے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، بس یار اب تو موج مستی ہے. نہ سب سے پہلے فون کرے گا، ابے وسیم تو بھی آ جا، غفار تو بھی آ جا، ستار تو بھی آ جا، ابے میل بھی فیمیل بھی سارے. ایک مکوڑا آتا ہے، اس کے بعد جو مکوڑوں کی اور چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے نا، وہ لال بیگ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا، اس کو ایک کو تو یوں کر کے مارتا ہے، وہ ہٹا، وہ بیچارہ دور جا کے گرتا ہے، لفٹ ہی نہیں کراتا لال بیگ کہ یہ میرا کیا بگاڑے گا. لیکن جو مکوڑوں کی لائن لگتی ہے اور پھر جو سارے اس کو گھسیٹتے ہیں نا، اس کا باپ بھی ان کے بل میں جاتا ہے. پھر مل کے اس سے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر باربیکیو کا رات کو انتظام ہوتا ہے ان کے یہاں. پھر ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی کوئی سیٹ اپ ہو. ایک گروپ ہے، اگر ایک مکوڑے کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ہٹا دیں نا، کہیں الگ کر دیں، مر جائے گا وہ. تو نیچر چینج نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے ریلیشن دیے ہیں، فجعلہ نسبا و صہرا. قرآن کہتا ہے نا، نسب والا خاندان بھی، سسرال والا خاندان بھی. اگر ان ریلیشن میں دراڑ پیدا ہو گئی نا، نفرتیں، اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے نا انسان، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. غیر مسلموں میں جو خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، ان کا ریلیشن کا ختم ہونا. ریلیشن تنہائی ہے نا، تنہائی کاٹتی ہے. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے نا، کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے ان سے. کتوں سے محبت ملتی ہے تو وہ ذرا دل بہلا لیتے ہیں ان سے، ورنہ محبت مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ. محبت ختم ہو گئی ہے. محبت صرف اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی رہ گئی ہے، وہ شہوت پوری کرنے کی حد تک. وہ بھی جب زحمت کی ڈیزائر پوری ہو گئی تو وہ بھی ختم. تو بھائی اوپر کا تعلق ہوتا ہے. تو اسلام نے، ابھی ایک ہندو آیا تھا میرے پاس نا، مسلمان ہوئے بیچارہ، اپنے بوڑھے باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے، وہ بہت خدمت کر رہا ہے. اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا میرے پاس، اور وہ باپ بھی بیچارہ فالج زدہ ہے، تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا اس نے کہ یار یہ دنیا سے جانے والا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. تو مجھے کہنے لگا میں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے آؤ. اب اس کے باپ سے بیچارے سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا، زبان ہی فالج کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. لیکن ان کو اسلام بتایا، وہ کلمہ پڑھا، الحمدللہ. اتنا خوش ہوا کہ چلو جی، موت سے پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا. آج پھر وہ بیچارہ دوبارہ آیا، کہنے لگا یار میری والدہ بھی میرے باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں، میرے بھائی بھی کر رہے ہیں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ظاہر ہے بوڑھا آدمی بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا، نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، تو ان کے قضائے حاجت صاف کرنی، پیشاب صاف کرنا، تو کہہ رہے سب بوجھ سمجھ رہے ہیں. بعض دفعہ غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں، باپ تو باپ ہے نا. تو اس ہندو جو لڑکا ہے، بالکل ینگ لڑکا ہے، مسلمان، وہ اس کے الفاظ، آج کا واقعہ ہی ہے. اس کی ورڈنگ کیا ہے کہ مفتی صاحب جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا نا، یہ حالانکہ نیا مسلمان ہوا ہے، عالم بھی نہیں ہے، کہہ رہے آخرت پر ایمان نہیں ہے نا. ان کو نہیں پتا کہ ہم جو باپ کو اس کو ڈانٹیں گے تو اس کا قیامت میں ہمیں سزا کیا ملے گی. تو میں نے کہا یار دیکھو، آخرت پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ لڑکا بھی مسلمان ہوا، یہ اپنے اس باپ کی اسلام کی بھی فکر کر رہا ہے، اس کی قضائے حاجت بھی صاف کر رہا ہے، گھر والوں کے تانے بھی سن رہا ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی ابا کو میں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میری خیر نہیں ہے. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. ورنہ نچوڑو، جب کسی کام کا نہیں ہے تو جان چھڑاؤ. یار یہ کیا مصیبت پال لی ہم نے. کتنے واقعات ایسے ہیں، بعض میں نہیں کہتا سب غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھی وہ جو ہے نا بستر پہ لگے ہوئے ہیں، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، اولاد نے تنگ آ کے مار دیا ان کو جان سے. آپ دیکھو، سرچ کرو نیٹ پہ، آپ کو مل جائے گا. جان سے مار دیا کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ، اب یہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب ریلیشن میں دنیا پرستی آ جاتی ہے نا میرے بھائی. تو عورت کہتی ہے شوہر جب تک کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے، جب کمانا ختم کیا اس سے، کس کمبخت سے جان چھڑاؤ. کتنے بڈھے یہاں آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیگم نے نا ہمیں ساری زندگی نچوڑ لیا، اب ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں، اب بیٹوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستاتی ہے. اور بعض دفعہ مرد یہ کام اپنی عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اسے کوئی بیماری ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا. جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے یار، بیوی 10 سال سے فالج میں، جوان بیوی کو فالج ہو گیا، شوہر وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ، 10 سال بیوی کی بیڈ پہ خدمت کر رہا ہے وہ. یہ ہم نے دیکھا ہے.
کیوں بھائی؟ اس کو پتہ ہے یار وفا کا تقاضا کیا ہے. گرل فرینڈ تو چھوڑ دیتا ہے آدمی, بیوی کو تھوڑی ایسے چھوڑتا ہے. بھائی اب یہ فالج ہے یا اپاہج ہے یا لکوا ہے یا جو بھی, اب یہ کس کی ٹینشن ہے؟ مرد کہتا ہے جو غیرت مند ہوگا کہ میری ٹینشن ہے, اب یہ دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے. لیکن جب شہوت پرستی والا ریلیشن ہوتا ہے نا بھائی, تو غیر مسلموں میں آج کل ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو میری بات پہ غصہ ہے, میرے خلاف کلپ بنا دے, لیکن میں اس غیر مسلم کو دعوت دوں گا, تم آؤ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آؤ, اور پھر اپنی سوسائٹی کو دیکھو, تمہیں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. میں نہیں کہہ رہے سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں, سارے غیر مسلم خراب ہوتے ہیں, بات میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو آخرت کا خوف ہے. ہمیں پتہ ہے بھائی ہم اپنے باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے, ہم اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے. اب بوڑھے آدمی ہے, وہ ظاہر ہے فالج ہے, وہ اس نے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دی, بستر پہ یہ کر دیا, تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے, نہیں ڈانٹ سکتے بھائی, وہ تو پیشنٹ ہے, اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے. اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ وہ اس کو بھائی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے. بھائی وہ تو اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا, یعنی وہ تو اس کا پیشہ ہے. تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر, اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی. مسلمان ٹھیک ہے 4 شادیاں کی باتیں بھی کرتے بھی ہیں, لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا, وہ گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. پھر وہ بھی اس کی بیوی کو پتہ ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. تو ایسے اچھی بات کی کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر. ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں, ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مفتی صاحب میں پریشان ہوں, میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے, میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی, یہ فلانا, میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی, بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا. یہ پھڈے چل رہے ہیں. وہاں کے پھڈے یہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ غریب لوگوں کے, نیچ گھٹیا قسم کے, ہم جیسی پست قوموں کے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی, سمجھ رہے, اور عورت کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی, 3 دن سے گھر نہیں آیا, اللہ خیر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیشن گئے تیل لینے. تو اور اب یہ بھی ہمارے یہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اتنے کیسز کہ اب چھوڑو, برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے, اس سے برائی پھیلتی ہے. تو ریلیشن جو ہے نا, ریلیشن اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی, اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا, اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو. اگر آپ 1 نمبر چلو گے نا دنیا میں, اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو دوست 1 نمبر ملیں گے. نیک بننے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, انسان کو دوست کیسے ملتے ہیں نیک. دیکھو ہم نہیں دعویٰ کرتے, میں اب کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں. ایک دن میں نے بڑی تواضع کی, میں نے کہا میں کب کہتا ہوں میں نیک آدمی ہوں, میں کب کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہے یار جب آپ اچھے ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں بیان کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ, یار ہم تو آپ کو اچھا سمجھ کے سن رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں برا ہوں. میں نے کہا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, اب میں اچھا ہوں برا ہوں اللہ جانے, آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی. دعویٰ نہیں کرتا تو دعویٰ تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. تو لیکن اتنی بات ہے, چونکہ ٹوٹی پھوٹی کچھ گیٹ اپ اللہ نے نیک وہ لوگوں والا دے دیا, اور 2 نمبری الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو, تو اس کا بڑا فائدہ کیا, ہمیں دوست کیا مل گئے خاندانی. اب میں جو کتنے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا, کہ پیسے دے کے مارکیٹ سے بندہ شارٹ, لیکن جب آپ 1 نمبر رہتے ہو تو پھر آپ کو دوست, اب ایسے دوست ہمارے پاس ہیں کہ 1 روپیہ کیا کروڑوں روپے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں, اور حساب بھی نہیں لیتا میں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہمیں کہ یار یہ پیسے آپ رکھو, وہ جہاں لگانے لگاؤ.
حساب بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کہیں نہیں جانے والا. تو جب آدمی ایک نمبر طریقے سے چلتا ہے نا، دوسرے کو آپ پر اعتماد آتا ہے اور پھر آپ کے ارد گرد ایک نمبر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے. اور آپ اگر چونے لگانے والا اس کے ادھر سے گھسیٹا ادھر سے گھسیٹا، تو پھر آپ کی قسمت میں ریلیشن بھی ایسی ہی ملتی ہے آپ کو. وہ ادھر رشتے جب کرنے جاتے ہیں جھوٹ بول کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جھوٹ بول کے آپ شادی کر رہے ہو، آپ سے جھوٹ پہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولنے پر زندگی گزر جاتی ہے. سچ بولو گے شادی دیر سے ہوگی کیا خاندانی ہوگی، ہوگی خاندانی. اچھا میرے بھائی، عیسائی لڑکی سے شادی کا کیا حکم ہے؟ کیا عیسائی اہل کتاب ان سے شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ میاں نے ہمیں یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے. دو شرطیں ہیں کہ یہودی ہو عیسائی ہو. کیا مطلب؟ بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، چرچ جاتی ہو، یعنی مذہب کو ملحد نہ ہو، ایتھیس نہ ہو. کیونکہ آج کل بہت سے عیسائی ویسے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو عیسائیت کو مانتے نہیں ہیں. تو اتنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو اور چرچ نہ بھی جاتی ہو لیکن جانے کو اپنے مذہب کے مطابق ثواب سمجھتی ہو، بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتی. اور یہودی میں بھی اہل کتاب میں یہی ہے کہ وہ تورات کو اللہ کا کلام مانتی ہو. سمجھتے ہو نا؟ یعنی ایتھیس نہ ہو، صرف نام کا یہودی نہ ہو کہ لڑکی جو ہے نام کی یہودی نہ ہو. جیسے آج بہت سے مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں مانتے خدا ہے، لیکن آئی ڈی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہوگا انہوں نے. تو پہلی شرط تو یہ کہ کیا ہو، واقعی سچی مچی میں کرسچن یا یہودی ہو. دوسری شرط یہ ہے، اچھا یہ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ واقعی عیسائی ہو یا واقعی یہودی ہو، تو پھر نکاح ہو جائے گا اس سے. اگر وہ واقعی عیسائی ہے ہی نہیں، یہودی ہے ہی نہیں، تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، پھر تو زنا ہوگا. جیسے ہندو لڑکی سے کوئی شادی کرے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نا، یعنی شریعت اس نکاح کو نکاح مانتی ہو، آپ کی بیوی مانتی نہیں ہے شریعت اس کو. لیکن یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کریں گے تو شریعت اس نکاح کو نکاح مانے گی. باقی جائز گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں نے اس سے شادی کی تو میں دین چھوڑ دوں گا بعد میں، یا میرے بچے کرسچن ہو جائیں گے، جو پیدا ہوں گے بچے وہ عیسائی مذہب کو فالو کریں گے، یہودی کو فالو کریں گے، تو پھر آپ کا نکاح ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے یہ نکاح شرعاً جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر سب سے پہلے. تبھی قرآن مجید میں جہاں اللہ نے یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی اجازت دی، وہیں اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. ایمان کے ساتھ جو کفر کرے گا نا، یعنی ایمان لانے کے بعد، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اس کا خیال کرنا کہ اپنے ایمان سے ہی اپنی اولاد کے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو. کیونکہ یورپ میں بعض لوگوں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی ہے، پھر بچے پیدا ہوئے تو بچے چر جا رہے ہیں، پھر وہ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ بھئی بچے کیا پیدا ہوں گے، بچے تو مسلم ہی پیدا ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ پھر اسلام ہی کو فالو کریں گے. تو یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوگا اس عیسائی لڑکی سے کہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ بچے کیا ہوں گے، مسلم. یہ ایگریمنٹ کریں اس سے. بچے مسجد جائیں گے، چرچ جانے کی ان کو اجازت بولو نہیں ہو. ہاں آپ اپنے مذہب پہ چلو، ٹھیک، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، آپ چرچ جاؤ آپ پر ٹھیک ہے، لیکن بچے نہیں جائیں گے. تو یہ دو شرطیں. تیسری شرط جو زمانے کے لحاظ سے ایک اور ہے کہ بھائی مسلمان لڑکیاں پہلے ہی مارکیٹ میں ان کو لیے رشتے نہیں مل رہے، تو اگر آپ عیسائی لڑکیوں سے یا یہودی لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی یا یہودی لڑکی سے وہ شخص شادی کرے جو ایک شادی مسلمان سے بھی کرے. پہلے ان کو نمٹاؤ، اس کے بعد وہاں جاؤ، ورنہ ان کا کیا کریں گے، یہاں تو پہلے ہی نہیں ہو رہی. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. تو ان کے مسائل پہلے حل کرنا ضروری ہے نا. تو جس نے دوسری کرنی ہے وہ عیسائی یا یہودی سے کر لے. پہلی کس سے کرو میرے بھائی؟ آپ کہیں گے یہ پہلی سے کریں گے تو وہ کرنے دے گی، تو یہ پھر آپ کا ہیڈیک ہے. کون کروا کر لے بس. وہ کوئی شخص اپنے آپ کو مذاق میں بھی غیر مسلم کہے گا تو خوب سمجھ لیں وہ سچی مچی میں غیر مسلم ہو جائے گا، کیونکہ اس بارے میں شریعت نے ہمیں مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی. کوئی بیرون ملک ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دے گا تو بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس لیے یہ والا مذاق کبھی بھی نہ کیا کریں.
ناسمجھی میں کیے توبہ استغفار کریں, کلمہ پڑھیں دوبارہ. قرض حسنہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے. یہ صرف لیا جاتا ہے, پاکستان میں قرضہ دیا واپس نہیں جاتا. ٹھیک ہے, یہ قرض حسنہ کی ٹرم مجھے تو نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. قرض کا مطلب تو ہے کہ قرض ہے وہ واپس کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کہ واپس کرے نہ کرے. تو بھائی جب اس نے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت واپس نہیں کرتا, تو جب مرضی ہو تو پھر کون واپس کرے گا؟ تو اس کو پھر قرض نہ کہیں, صدقہ کہیں. پھر اس کو قرض جو ہے نا, قرض عربی میں کہتے ہیں کاٹنے کو, قرض یقرض قرضاً, اور مقراض کہتے ہیں کینچی جو قرض سے نکلی ہے نا, کاٹنے والی. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی اور محبت کی کینچی ہے. آپ کو کسی سے محبت ہونا, آپ چاہتے ہو نفرت میں تبدیل ہو جائے, تو پیسے لے لو اس سے. کیا لے لو؟ بس تھوڑے دن کے لیے مجھے گزار چاہیے. نہ آپ نے ٹائم پہ واپس کرنا ہے, اور وہ مانگ کے عذاب میں آ جائے گا, تنگ کرے گا آپ کو. دونوں کی آپس میں نفرتیں. تو بہترین طریقہ کہیں محبت, اگر آپ چاہتے ہو نا دو آدمیوں کو لڑوانا آپس میں, تو اس کو اس سے قرضہ دلوا دو. اس کو کیا کرواؤ؟ قرضہ دلوا دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے قرضے ورضے آج کل جو ہے نا نہیں دیا کرو بھائی, ویسے ہی دے دیا کرو. ہاں میں نہیں کبھی بھی کہتا کہ سارے خراب ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں, لیکن اس معاملے میں ذرا کم ہیں اچھے لوگ. پیسوں کے معاملات میں, لین دین میں اچھے لوگ مارکیٹ میں صرف کم نہیں بلکہ بہت کم ہیں. ہمارے ہاں کسی کا حق بڑھ چڑھ کے دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو کسی کا پہلے سے آ کے حق دے دے. اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں داخل کر دو, یہ سمجھتے ہیں لوگ. مفتی صاحب آپ اپنے اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا مفتی عبدالرشید لدھیانوی اور مفتی عبدالرحیم دامت برکاتہم العالیہ, ان سے کیا تعلق ہے؟ اچھا, میرے بارے میں نا یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں, میری لائف کی اسٹوریاں بھی, ان میں کچھ صحیح ہیں بہت سی غلط بھی ہیں. ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں کسی نے بولا 23 مارچ کو پیدا ہوا ہے. ابے تو جس عجیب سی فضول آدمی تو, ہم 23 مارچ کو تو پیدا نہیں ہوئے ہم. تو کوئی کسی نے کیا لگایا ہوا ہے, کسی نے کیا لگایا ہوا ہے. اچھا, آج میں نے اپنے ایڈمن عثمان سے کہا کہ میرے بارے میں مجھے ذرا بتاؤ گوگل میں کیا نالج ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. عقیدہ ماتریدیہ. حالانکہ میں یہ چیزیں, میں تو کہتا ہوں نہ اشاعرہ کی طرف نسبت کرتا ہوں نہ ماتریدیہ کی طرف نسبت کرتا ہوں. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. ہمارے عقیدے جو ہیں, اب ان چکروں میں لوگوں کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ہمارے عقیدے سیدھے, جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کو آپ اشعری کہتے ہیں, ماتریدی کہتے ہیں, سلفی کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں. ہم تو ان بکھیڑوں میں ڈالتے ہی نہیں لوگوں کو. اشاعرہ, ماتریدیہ, ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, کسی پہ طنز نہیں کر رہا خدا نخواستہ میں, لیکن بھائی ہم تو یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے. اور نہ ہم کبھی آپ نے دیکھا میں اشاعرہ کا عقیدہ سکھا رہا ہوں یا ماتریدیہ کی تفصیل آپ کو کر رہا ہوں یا سلفی عقیدہ سکھا رہا ہوں. بھائی موٹے موٹے قرآن و سنت میں جو عقیدے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. اور یہ وہ عقیدے ہیں, جب کوئی پوچھے نا کون سے والے, تو بھائی جب غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو بیسک عقیدے سکھائے جائیں گے نا. جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا, تو اس وقت جو عقیدے اس کی زبان سے کہلوائے جاتے ہیں, تو ہر آدمی کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات ہے کہ یہ اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. غیر مسلم جب تک ان عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہو سکتا. تو وہی ہمارے بھی ہیں, بس اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت بولو نا نہیں. اس سے آگے پناہ قبر میں سوال ہوگا نا آخرت. آگے جاؤ گے تو الجھو گے, اختلافات میں پڑو گے. سلفی کچھ کہیں گے, اشاعرہ کچھ کہیں گے, ماتریدیہ کچھ کہیں گے, تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہم کچھ. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ جو موٹے موٹے اسلام کے عقیدے ہم اسی کے حامل ہیں. تو جو بیسک عقیدے ہیں, جب بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے, خوب سمجھ لیں,
چند عقیدے وہ ہیں جو ہر غیر مسلم سے زبان سے کہلوائے جاتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ. کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ عقیدہ انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں جس طرح بھی جو اس کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پر ایمان، اس کی آسمانی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر، تقدیر پر، کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، اچھی بھی تقدیر اور بری تقدیر بھی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر. پھر اس خاص طور پر جس مذہب سے اس کا تعلق تھا نا پہلے، اس مذہب کی نفی کرائی جاتی ہے. ہندو ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ میں بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. میں جب کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھواتا ہوں نا، اللہ کا شکر ہے بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں بھی مسلمان ہوئے، تو کوئی عیسائی ہوگا تو میں اس سے یہ زبان سے کہلواتا ہوں، پہلے تو یہ کلمہ شہادت، پھر یہ ایمان مفصل. اس کے بعد بھائی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، دیگر پیغمبروں کی طرح اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اور میں عیسائی مذہب سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں چرچ نہیں جاؤں گا. عبادت کے لیے جو چرچ جاتے ہیں، میرا یہ بھی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے بیان کو لوگ چلا رہے ہیں کہ مندر نہیں جاؤ، کبھی مندر نہیں جاؤ، اور دیکھو خود مندر میں گھسے ہوئے ہیں. تو بھائی جو مندر نہیں جاؤ، عبادت کے لیے نہیں جاؤ. ویسے آدمی مندر جا رہا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے نا، دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. اور ہم تو مندر ایک بڑی مصلحت کے لیے گئے تھے کہ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، تو ہم ہندوؤں کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یہاں آپ کے مندر محفوظ ہیں. مندر کے اندر جا کے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، باہر سے دکھاتے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ عبادت کا کانسیپٹ الگ ہے بھائی. ویسے کوئی جا رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیوں جا رہا ہے. کوئی بڑی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مصلحت ہے تو بلا وجہ کیوں جا رہے ہو. تو ہم عجیب سے یعنی کلپوں کو جوڑ کے پتہ نہیں کیا چلایا جا رہا ہے. تو جب کوئی عیسائی مسلمان ہوگا تو اس کو یہ کہلوایا جاتا ہے. میں کہلواتا ہوں، علماء کا بھی ہم نے دیکھا ہے، علماء سے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے کہ وہ برات کا اعلان کرے کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانوں گا. قادیانی جب اسلام قبول کرے گا تو یہ سارے عقیدوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نفی صراحتاً کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا، کذاب اور دجال سمجھتا ہوں، وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ جھوٹ باندھا. یہ اس کی زبان سے نکلوایا جائے گا، ورنہ بھائی یہ تاکہ کلیئر ہو جائے بات. اس سے ہم یہ نہیں زبان سے کہلوائیں گے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی کہتے ہم نہیں مانتے. تو ہر جو یعنی کچھ عقیدے تو بیسک ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کی زبان سے وہ عقیدے نکلوائے جاتے ہیں. کوئی یہودی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو، تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں کہو گے. اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. حضرت مریم کو یہودی بہتان لگاتے ہیں، وہ بھی ہم، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ حضرت مریم پاک دامن تھی. عیسائیت کا تو بعد میں ہوگا، اسلام کا کیا ہے پہلے ہے. ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم حضرت مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں. تو ہم یہودی کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوائیں گے کہ حضرت مریم پاک دامن تھیں، اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت مریم کے رحم میں روح پھونکی اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف. تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ بیسک عقیدے سب کے ایک ہی ہیں، اضافی کوئی ہوگا تو اس غیر مسلم کے لحاظ سے. تو ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں نا، تو ہم تو صرف آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کلمہ شہادت کے بعد یہ تو ہمارا ایمان کیا ہو گیا. اب آگے اتنی گہرائی میں جانا کہ اتنی پیچیدگیوں میں یوں ہیں تو وہ ہیں، وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، چھوڑو یار تم نے کیا کرنا ہے. تو میرے نام کے ساتھ کسی نے ماتریدیہ لکھ دیا، میں نے پھر وہ اس کو بولا بھائی یہ کیا ہے یار، یہ کس نے لکھا ہے. ایک نے شروع میں میرے بارے میں گوگل میں جو نالج تھی اس میں لکھا ہوا تھا مفتی طارق مسعود دیوبندی. میں نے وہ بھی ہٹوایا. میں نے کہا کیوں لکھا ہوا ہے دیوبندی بھائی. ہاں اتنی بات میں ضرور لکھنے دیتا ہوں کہ اسلام کے جو اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں اس میں اگر کوئی پوچھے ان کا کون سا مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں.
اس میں فرقواریت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی کو حنفی مان لیا تو اس کا مطلب وہ شافعی کو بھی درست مانتا ہے، حنبلی کو بھی درست مانتا ہے اور مالکیہ کو بھی درست مانتا ہے، اس کے بغیر وہ حنفی بن نہیں سکتا. تو اس میں تو پہچان آپ الگ پہچان نہیں کرا رہے، امت مسلمہ سے کٹ نہیں رہے ہیں بلکہ امت مسلمہ سے جڑ رہے ہیں. کیونکہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ امام شافعی کو بھی مجتہد مانتے ہیں، وہ امام مالک کو بھی مجتہد مانتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہہ دیتے؟ میرے بارے میں کوئی یہ سوال، آپ حنفیت کی طرف منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کہنے میں شافعیوں کا مذاق ہے، اس کا مطلب آپ ان کو اہل حدیث نہیں مانتے، آپ مالکیوں کو اہل حدیث نہیں مانتے. تو نام کبھی بھی، میری رائے ہے، میں اہل حدیث سے اختلاف تو کر سکتا ہوں نا، وہ میری رائے سے اختلاف کریں تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا نام اسلام کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے، یہ بھی اسلام ہے، دوسرا مکتبہ فکر بھی اسلام ہے، تو اپنا ایسا نام دینا جس سے یہ میسج جائے کہ ہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور دوسرا حدیث کو فالو نہیں کر رہا. یہ امت میں توڑ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جاپان میں تھے، آپ کو پنجاب والے ملے، آپ کو کے پی کے والے ملے، آپ کو کراچی والے ملے. اب جاپانیوں سے جب آپ اپنا تعارف کرواؤ گے تو آپ کہو گے کہ میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پاکستانی. لیکن جب آپ پنجاب میں ہو، سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا؟ بھئی یہ کراچی کا ہے، یہ پشتو اسپیکنگ ہے، یہ اب اس میں کہو میں پاکستانی، تو دوسرا کہا میں کیا افغانی ہوں یا میں کیا جاپانی ہوں جو تو مجھے بتا رہا ہے؟ بھئی ہم سب پاکستانی ہیں. تو پاکستانیوں کے مختلف قسمیں ہیں. تو اسی طرح اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جو حدیث سنی اس کو فالو کیا، لیکن رائے کا صحابہ میں اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا ہے نا تو پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ائمہ مجتہدین نے محنت کی، تو اس محنت کے نتیجے میں بہت سے اختلافات ختم ہو کے ایک رائے پہ جمع ہو گئے، اور کچھ اختلافات کیا ہو گئے؟ باقی رہ گئے. تو جو باقی اختلاف رہے اس میں بھی قرآن و سنت کی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ مجتہدین کا جب اختلاف ہوگا تو اس میں یقینی طور پر آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. اب اس میں یہ بھی اسلام ہے، دوسرا بھی کیا ہے؟ اسلام ہے. صحابہ میں جب اختلاف ہوا ہے نا مسائل کا، تو جس نے اس طریقے سے نماز پڑھی اس کو بھی اسلامی نماز کہا گیا ہے، جس نے دوسرے طریقے سے پڑھی اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اسلامی نماز. رفع الیدین والی بھی اسلامی، رفع الیدین نہ والی بھی، اختلاف کے باوجود. تو اب اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں، امام شافعی کے اپنے اصول ہیں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے، ان اصولوں میں اختلاف کی وجہ سے آگے مسائل میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف. ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں. دیکھو دونوں فالو قرآن و حدیث ہی کو کرتے ہیں لیکن اصولی اختلاف ہوتا ہے. اب وہ اختلاف آپ حل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی صحابی کوئی حدیث پیش کرے اور صحابی کا خود کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو فالو کیا جائے گا، صحابی کے اس فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا. العبرۃ بما روا لا بما رآ، یہ الفاظ ہیں عربی کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ العبرۃ بما روا لا بما رآ، جو دیکھ رہے ہیں نا اس کو نہیں بلکہ جو وہ نقل کر رہے ہیں اس کو. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایک صحابی اگر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں تو فتوے کو فالو کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر ہم اس فتوے کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کی تو عدالت مجروح ہو رہی ہے. اس کا مطلب ان کے پاس یقیناً اس حدیث کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، اگرچہ ہم تک نہیں پہنچی لیکن ہوگی حدیث، ورنہ وہ صحابی نبی کی مخالفت کیسے کریں گے؟ اب یہ اختلاف ایسا ہے جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل نہیں کیا جا سکتا، اس پہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں. تو امت نے کیا کیا؟ بھائی یہ اصول بھی ٹھیک ہے، وہ اصول بھی ٹھیک ہے. تو امام احمد حنبل کا ایک اصول ہے العبرۃ بما روا لا بما رآ، امام حنیفہ کا اصول ہے بما رآ لا بما روا. سمجھتے ہیں؟ اسی طرح امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، اب جب مسائل آئیں گے تو ایک طرف صحابی کا فتویٰ آ رہا ہے اور دوسری طرف انہی کی حدیث آ رہی ہے، تو امام احمد حنبل اس حدیث کو لے لیں گے، صحابی کے قول کو چھوڑ دیں گے. امام حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کے قول کو لے رہے ہیں کہ یار یہ خود جب حدیث بیان کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی نظر میں یہ حدیث منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہوگا. تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ قرآن و سنت کے مخالف نہیں کہہ سکتے. یہ اصولی اختلاف ہے. ایک اور اختلاف سمجھا کے بس آگے پھر ٹاپک ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا مشہور اصول ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں ان کا امام شافعی سے اختلاف ہوا. امام شافعی خبر واحد کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو قرآن کی آیت کی ہے.
مثال خبر واحد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک خبر وہ ہوتی ہے جو جم غفیر آپ تک پہنچا رہا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں. ایک خبر وہ ہوتی ہے کہ حدیث کا راوی کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں خبر واحد. اب خبر واحد کے مقابلے میں جب متواتر خبر آئے گی یا قرآن آئے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن کی کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو خبر واحد کی. جیسے بخاری کی حدیث کو وہی ویلیو دیں گے جو قرآن کی آیت کی ویلیو ہے. اگرچہ امام شافعی کے دور میں بخاری تھی نہیں ہے تو بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ کہ جو جس سند کی بخاری کی حدیث ہوگی نا اتنی مضبوط، تو امام شافعی کیا کہیں گے کہ سند بالکل ٹھیک ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، تو وہی ویلیو ہوگی جو قرآن کی آیت کی. لیکن امام حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں قرآن متواتر ہے، اس میں زبر زیر پیش کی بھی خطا کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے، جبکہ حدیث کا مدار راویوں پر ہوتا ہے. کتنے ہی ثقہ قابل اعتماد راویوں، خطا کا امکان پھر بھی موجود رہتا ہے. تو ہم جب کسی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں نا تو اس معنی میں صحیح ہوتی ہے کہ راوی نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اگر وہ قرآن کے مقابلے میں آئے گی تو اس کو رد کر دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمیں بہت سی حدیثیں بخاری کی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن فتویٰ اس پہ کیوں نہیں ہے کہ قرآن کی کیا جا رہی ہے، قرآن کیا کیس جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں نبی نے قرآن اچھا سمجھا ہے یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. ہم تو امام صاحب کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی اگر نبی سے یہ 100% ثابت ہو جائے نا پھر تو ٹھیک ہے، یہ خبر واحد سے ثابت ہے، اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ عین ممکن ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہو. اب منکرین حدیث فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حدیثوں میں یقینی طور پہ محفوظ نہیں ہے لہذا حدیث حجت ہی نہیں ہے. یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں حدیث حجت ہے، خبر واحد بھی حجت ہے، لیکن جب متواتر کے مقابلے میں ہوگی پھر حجت نہیں ہے. دیکھو زید قابل اعتماد آدمی ہے، اس نے آپ کو آ کے خبر دی کہ یہ ہوا ہے، آپ مانو گے یار یہ سچ بول رہا ہے، لیکن 20 لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوا، تو پھر کس کی بات کو مانو گے؟ 20 لوگوں کی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب کیا ہے کہ یہ بیسک اصولی اختلاف ہوا، اسی وجہ سے بہت ساری حدیث بخاری کی روایتیں لیکن امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے. اب آج کے اسکالر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بخاری ریفرنس حدیث نمبر، دیکھو یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ حدیث اس کے خلاف ہے، حالانکہ امام صاحب نے اس میں قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہوتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں ایک اور یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں جس سے سمجھ میں آئے. امام ابو حنیفہ یہ عام موضوع پہ مسا کے قائل نہیں ہے، امام شافعی بھی قائل نہیں ہے، امام مالک بھی قائل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے وضو کے وقت پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے. اب مجتہدین نے کہا کہ چونکہ قرآن نے دھونے کا حکم دیا یہ متواتر ہے، اور جن حدیثوں میں عام موضوع پہ مسا کا حکم ہے وہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہے. سند کے لحاظ سے جو مضبوط حدیثیں ہیں وہ خفین والی ہیں، چمڑے کے موزے والی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا جو چمڑے کے موزے ہوں گے یا چمڑے کے موزے جیسے ہوں گے وہاں تو ہم قرآن کا پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ دیں گے، جہاں اتنی مضبوط بات نہیں ملے گی وہاں ہم قرآن کا حکم نہیں چھوڑیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جورب جو عام موضوع پہ مسا والی حدیث ہے نا، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند پہ کلام نہ ہو، متفقون علیہ صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اگر ایک آدمی ایک محدث صحیح کہہ رہے ہیں تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں قرآن جب پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی کمزور بات کی بیس پہ آپ پاؤں دھونے کا حکم چھوڑ، ایسے تو عام ساکس تو ہر آدمی نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو تو پہن کے بھی پاؤں دھل جاتے ہیں پورے، اس کو تو پہن کے پورے پاؤں دھل جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ ابھی میں اس اختلاف میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہ رہا. تو یہاں تو امام شافعی نے بھی فتویٰ نہیں دیا عام، حالانکہ ان کی تو رائے ہے کہ صحیح حدیث آ جائے گی تو وہ قرآن کو میں اضافہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے. قرآن جیسے قرآن پاؤں دھونے کا حکم دے رہا ہے تو ایک بھی صحیح حدیث آئے گی تو وہ مسا کا حکم، لیکن یہاں تو امام شافعی نے بھی مسا کا حکم نہیں دیا. تو یہ تو امام شافعی کے اصول سے بھی کچھ لوگ آگے نکل گئے ہیں. تو جس نے پراپر وے میں اصول فقہ نہیں پڑھا ہوتا نا، تبھی ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. بس وہ حدیث دیکھ لی وہاں سے، ایک ریفرنس وہاں سے مل گیا اور فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے تو فلاں نے صحیح کہا ہے، تو اور سب نے تھوڑی صحیح کہا ہے، کتنے لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے. تو چونکہ آپ کے مسلک کے علماء نے صحیح کہہ دیا تو آپ ان کے مسلک کی تقلید میں آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو، آپ کے اگینسٹ. اب دیکھو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. امام حنیفہ کی نظر میں حدیث صحیح ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا. اب ناصر الالبانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث سمجھے جاتے ہیں انہوں نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ صحیح قرار دے دیا.
تبھی علامہ البانی اس جہری نمازوں میں اہل حدیث یعنی سلفیوں کے عالم ہونے کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے یعنی جہری نمازوں میں. خیر, تو یہ اصولی اختلاف ہے. تو اب جب چاروں مکاتب فکر اسلام ہی کے ہیں اور اسلام ہی ان کے اصول قرآن و سنت ہی سے ثابت ہیں, چاروں کا منشا قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا ہے, تو ان کے فالوورز کا میں سے کسی ایک کا اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث یا کچھ کوئی اور نام رکھنا یہ دوسرے کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے. اس لیے علماء نے ان کے نام جو کیے ہیں کہ بھائی جو چونکہ چاروں اہل اسلام ہی کے ہیں, اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں, عقائد سب کے سیم ہیں, فروعی مسائل میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں, تو لہذا اب شافعی سے فرق کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں گے, آپ اپنے آپ کو اہل قرآن یا اہل حدیث نہیں کہیں گے. اس کا مطلب اہل حدیث کہنے کا مطلب وہ گویا حدیث کو فالو نہیں کر رہے. تو بھائی امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے, امام شافعی بھی اہل قرآن اور اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل قرآن اہل حدیث تھے, تو ان کے فالوور بھی اہل قرآن اہل حدیث ہی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل قرآن سے تعبیر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم شافعی سے فرق کرنے کے لیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم بھائی امام ابو حنیفہ کے جو اصول تھے نا ان کو فالو کر رہے ہیں. ہم جب غیر مسلم آئے گا تو پھر ہاں نہ ہم حنفی ہیں نہ شافعی, ہم کیا ہیں, مسلم. تو یہاں جماعت المسلمین والوں کی جو 2 نمبریاں تھیں نا وہ بھی ختم ہو گئی. وہ بار بار کہتے تھے کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کوئی شافعی کہتا ہے, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. او بھائی اللہ نے غیر مسلم کے مقابلے میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے مسلم نہیں رکھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے اگر میرے نام کے ساتھ کسی نے حنفی لکھ دیا تو مجھے اعتراض نہیں. دیوبندی میں نہیں لکھنے دیتا, کیونکہ دیوبندی تو بعد میں بریلوی حضرات سے فرق کرنے کے لیے ایک نام دیا گیا نا, یہ تو 1856 یا 57 کے بعد جا کے یہ نام وجود میں آیا, تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے تو عقیدے 1400 سال سے ثابت ہیں, تو جو عقیدے 1400 سال سے ثابت ہیں ہمارے اکابر کے بھی وہی ہیں, ہمارے بھی وہی ہیں. کچھ مسائل اختلافی ہیں تو ان میں ہمیں جانے کی بالکل بھی ضرورت ہے ہی نہیں. ضرورت تو نہ ہم سے سوال ہوگا نہ ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا قبر میں, تو ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو یہاں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں, اور بلا وجہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں ہم کہتے, وہ بھی جب کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے, ورنہ نارمل تو ہم سب مسلم ہی. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں بلا وجہ اپنے آپ کو حنفی ہیں وہ شافعی, کیا ضرورت ہے بھائی اس تکلف کی. ہم دنیا میں جہاں بھی سفر کرتے ہیں ہم سے مالکی لوگ بھی ملتے ہیں, شافعی لوگ بھی ملتے ہیں, تو مسلم ہی تعارف ہو رہا ہوتا ہے. ضرورت صرف وہاں پڑتی ہے جہاں مسائل کا مسئلہ چلتا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے, کوئی فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے, تو پھر وہ مجھ سے آگے جب مسئلہ پوچھتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں مفتی صاحب میں سعودی عرب میں رہا ہوں, میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو حنبلی پھر اس ضرورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مسئلہ اسی فقہ کے اعتبار سے بتایا جائے کیونکہ میں مکمل اسی کو فالو کرتا ہوں. ایسے موقع پہ پھر یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حنفی کیا ہے شافعی کیا ہے. سمجھتے ہو؟ جیسے سعودی عرب کے جو شیخ بن باز تھے نا, جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جتنی سیرت لکھی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا تمسک بالمذہب الحنبلی, ان کا فقہی مذہب فقہ حنبلی تھا. تو یہ سیرت میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جتنے بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے نا, جب ان کی ہسٹری صدیوں تک جتنے علماء آئے ہیں, تو جب ان کے بات ہوتی ہے نا تو کچھ علماء طبقات حنفیہ میں آتے ہیں, کچھ طبقات شافعیہ میں آتے ہیں, کچھ طبقات مالکیہ میں آتے ہیں, کچھ طبقات حنبلیہ میں. تو جب ان کی پوری ہسٹری اور ان کی لائف بیان کی جاتی ہے پھر ان کے مکتبہ فکر کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس مکتبہ فکر کو فالو کیا کرتے تھے. تو یہاں ایسا ہے کہ جو میری ڈاکومنٹری تھے نا یا میرے بارے میں جو معلومات ہیں, تو جو لکھا ہوا ہے نا کہ دیوبندی کا لفظ میں نے ہٹوایا اس میں سے, اور وہ ماتریدیہ کا بھی ابھی آج پھر میں نے کہا یار پھر ہم خود ایک شائع کر دیں نا اس سے پہلے کہ لوگ الٹی سیدھی ہمارے بارے میں ڈاکومنٹری بنائیں. تو میں نے پھر اپنے ایڈمن سے کہا بھائی اب میں تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہسٹری بتاؤں, میں کب پیدا ہوا, میں کیوں پیدا ہوا, پھر یہ جو ٹروپی ڈرامے ہمیں نہیں اچھے لگتے ہی ہے, بس ہو بیان سنو پتلی گلی سے نکلو. تو مجھے بہت عرصے سے ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم خود اپنی ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں آپ کی زندگی پر مشتمل, کہ یہاں سے علم حاصل کیا, ان سے بیعت ہوئے, یوں کیا, یوں ایسے ہوئے, پھر کتنی شادیاں وادیاں استغفر اللہ پتہ نہیں کیوں آ جاتی ہیں, پھر یہ آئے یوں. تو میں نہیں چاہتا تھا یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے اب ہمیں کیا ہمیں. لیکن اب یہ ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم خود سے کوئی صحیح چیز نہیں ڈالیں گے تو ہمارے نام پہ لوگ الٹی سیدھی چیزوں کو پھیلا دیں. تو میرے نام کے آگے کوئی کچھ لگا دے گا, کوئی دیوبندی لگا دے گا, کوئی ماتریدی لگا دے گا, کوئی پتہ نہیں کیا لگا دے گا. تو ہمیں فضول چیزوں میں پڑھ رہے ہو, ہم سب مسلمان ہیں بھائی. اور اگر کوئی مکتبہ فکر تو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, لیکن کوئی فقہ شافعی کو بھی فالو کرتا ہے. تو جب حنفی کہہ دیا تو وہ خود بخود یہ چیز اس میں آ گئی کہ اس کو بھی ٹھیک سمجھتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا.
اس کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ. تو اب آخری جو اصل سوال بھائی نے پوچھا تھا وہ تو پی گیا میں. ایک تو یہ جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں اتنا سا سوال ہوتا ہے جواب اتنے لمبے ہو جاتے ہیں, وہی بات ہے نا, اصل میں اتنا سا جواب ایک دم کلپ بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, اس سے بڑے مسئلے میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب رات کو سو کے جب صبح اٹھتا ہوں تو کلپ وائرل ہوا ہوتا ہے, ایک تماشا بنا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ کیا ہو گیا. تو اتنے بھگت چکے ہیں نا, اب کسی بات کا مختصر جواب دینا ممکن ہی نہیں رہا ہے. ہر بات پوری ڈیٹیل سے, میں کب پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا, یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی. تو اب انہوں نے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کا اصلاحی تعلق کے بارے میں بتائیں. کہ اب مفتی عبدالرشید نام نہیں تھا, میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی, انڈیا کے لدھیانہ کے تھے. وہ بہت اللہ والے بزرگ تھے, جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے, ان کے صحبت جن کو میسر ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اللہ والے خاندانی تھے. بہت چہرے پہ ان کے اللہ نے ایک نور, تو ویسی کریموں کا نور ہوتا ہے, ایک دولہا کا بیوٹی پارلر سے وقتی ایک نور ہوتا ہے جو اگلے دن ختم ہو جاتا ہے, ایک ہوتا ہے اعمال کا سچی مچی کا نور. ان کے چہرے پہ سچی مچی کا نور تھا, بہت تقوی والے تھے, گناہ سے بہت نفرت تھی ان کو, پوری زندگی ان کے بیانات ہی اسی پہ ہوئے ہیں. بے انتہا اللہ نے ان کو ماشاءاللہ سخاوت دی تھی, اور کیا بات چیت کا ان کا وقار, ان کا اسٹائل, ہر چیز ہی ان کی بڑی اٹریکٹیو تھی. تو میں کالج سے جب ان کی زیارت کے لیے پہلی دفعہ گیا تو اتنا متاثر ہوا. ہمارے استاذ ہمیں حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب بڑے کڑک قسم کے عالم ہیں, تو جن کا بھی میں نے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا نا, یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں نا, تھے تو بیان بھی بڑا سخت کرتے تھے نا وہ. تو مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تو مجھے لے گئے, تو حضرت کی ہم نے زیارت کی, پھر ان کے کئی مہینے ان کے بیان سنے, اس کے بعد جا کے بیعت ہوا. آج کل لوگ فوراً جا کے نا کسی بھی دو باتیں سنی, بدگمان بھی جلدی ہوتے ہیں اور عقیدت میں بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں. نہ کسی کی دو باتیں سن کے بدگمان ہو, نہ کسی کی دو باتیں سن کے آپ اس کے بارے میں خوش فہمیوں میں. جب تک طویل عرصے کسی کے بیانات نہ سنیں, طویل عرصے اس کی صحبت میں نہ رہیں, بہت مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا. اب ہمارے جو ٹک ٹاکروں نے جو بنا دی ہیں نا وہ مختلف شارٹ کلپ, اس سے امیج جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہر وقت ممبر پہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں. بھائی پورے ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بیان سنو, اس کے بعد آپ رائے قائم کرو جو بھی کرنی ہے. تو جب میں ان کی صحبت میں گیا تو میں نے ان کی جو باتیں سنی, وہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں اور اتنے ذہین, پھر ان کے اعمال, پھر ان کا علم, تو پھر ہم ان سے بیعت ہو گئے. پھر اللہ کا شکر ہے جب میں بیعت ہوا تو ہمارے گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو گیا. تو ہمارے گھر کی مستورات بھی بیعت ہو گئیں, پورے گھر میں شرعی پردہ ہو گیا, اور پورا ہمارے گھر کا ماحول چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرعی پردہ نہیں ہو سکتا, تو ہم تو 4 بھائی رہے ہیں, چاروں کی اہلیہ ساتھ رہے ہیں, اور ہم نے 8-10 سال اسی طرح گزارے اور مکمل پردے کے ساتھ گزارے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں شرعی پردہ ممکن نہیں ہے, یہ ہم نہیں مانتا. ہمارے یہاں تو ہوا, حضرت سے تعلق ہوا, حضرت نے ہمیں بتایا, ایسے تو پورا پردہ ہو گیا الحمدللہ. تو ان کے زندگی میں نائب اللہ نے حضرت یعنی مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے ابھی شیخ ہیں, ان کو حضرت نے زندگی میں ہی نائب بنا دیا تھا. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی کو خلافت دینے میں بہت سخت تھے. بعض مشائخ ایسے ہوتے ہیں بہت جلدی اجازت بیعت دے دیتے ہیں, نائب بنا دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں بھائی ہمیں اجازت, ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اس سے آپ بیعت ہو سکتے ہو. وہ ایسے نہیں تھے, ان کا معیار بہت اونچا تھا. تو ہمارے جو ابھی موجودہ شیخ ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت آزمایا ہے, بہت آزمایا. پھر ان کے بارے میں تحریر لکھی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے نیک ہونے میں, ایک حب جاہ نہ ہو, ایک حب مال نہ ہو, لالچ نہ ہو اور بڑا بننے کا شوق نہ ہو. یہ 2 چیزیں علم والوں کو تباہ کرتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں ان کو اتنا آزمایا ہے, اتنا آزمایا ہے, ان میں نہ جاہ کی محبت اور نہ دولت کی محبت, لالچ نہیں. تیسری خاصیت ان کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ذہین بہت ہیں, دور اندیش بہت ہیں, اور متحمل ہیں, بردبار ہیں. پھر اپنی رائے پر خود اعتمادی نہیں ہے. ہوتا ہوگا نا انسان بس میں جو کہہ رہا ہوں, جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے 20 لوگوں سے مشورے, اور دور اندیش. تو یہ ساری صفات دیکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا ہے. اور حضرت نے الگ دیکھا, 27 سال ہم نے الگ دیکھا, نہیں یہی بات سمجھ میں. اس کے بعد ہم نے بھی فیصلہ کیا بھائی ہماری نظر میں ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے لگا, میں نہیں کہہ رہا ساری کائنات میں سب سے افضل وہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اہل علم بھی ہیں, یہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہی ہے, باقی کوئی بھی ان کے ذریعے یہ مبالغہ ہے.